صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے حلم و بردباری. حلم و بردباری وہ عظیم صفت ہے کہ جو پروردگار عالم کی صفت ہے، جو انبیاء کرام کی صفت ہے، جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی صفت ہے. حلم و بردباری کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پہلے یہ جانتے چلیں ہم کہ حلم و بردباری کے معنی یہ ہیں کہ انسان غصے کو ضبط کر جائے، غصے کے گھونٹ کو پی جانا، یا کوئی ناگوار بات پر صبر کر لینا کہ جہاں پر انسان کو غصہ آ رہا ہے، جہاں پر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے، کچھ ایسا کہے کہ جس کے ذریعے اس وقت وقتی طور پر اسے تسلی مل جائے، لیکن پھر بعد میں جب وہ غصہ اترتا ہے تو وہ نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے. لہٰذا اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ اس غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے تو وہ حلیم و بردبار کہلاتا ہے، جو کہ خدا کی صفت ہے، جو انبیاء کرام کی صفت ہے، جو کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی صفت ہے. اور حلم و بردباری بے شک یہ خوشی کے یا آسائش کے موقع پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی ناگوار بات کا سامنا کرتا ہے، جب غصے کا سامنا کرتا ہے، اس وقت اس غصے کے گھونٹ کو ضبط کر لینا، یہی ہے حلم، یہی ہے بردباری، جس کو خدا نے بہت زیادہ عزیز رکھا ہے، پسند کیا ہے. ہم خود دیکھیں کہ بعض اوقات غصے کے عالم میں اگر ہم اس غصے کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور اس میں ہم نے کچھ ریئیکٹ کر دیا، کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ جس کے وجہ سے ہم نے وقتی طور پر خود کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے بڑا اچھا جواب انہیں دیا، انہوں نے ہمیں یہ بات کہی، ہم نے انہیں بڑا اچھا جواب دیا، ہم نے تو انہیں یہ کہا، ہم نے انہیں وہ کہا. لیکن جب انسان کا وہ غصہ اترتا ہے تو ایک مرتبہ وہ تنہائی میں سوچتا ضرور ہے کہ یہ باتیں جو ہم نے کہیں کاش نہ کہتے. اس وقت شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ نہیں، جو تم نے کہا وہ بہت بہتر کہا، بہت ٹھیک کہا. لیکن ہمارا نفس ہمیں بار بار اس بات کی طرف یاد دہانی دلاتا ہے کہ بے شک جو تم نے کیا ہے وہ صحیح نہیں تھا. تو لہٰذا اس پچھتاوے، اس ندامت کی طرف انسان بڑھے ہی نہ، اور اس سے پہلے ہی خود کو بچا لے، بہتر کر لے. تو اگر وہ غصے کے عالم میں اس غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو درگزر کرتا ہے ان باتوں کو، تو یقیناً وہ حلیم و بردبار کہلاتا ہے. اور اس کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں یقیناً بہت سے تحفے ہیں، اور اس کی بہت ہی قدر و قیمت ایسے انسان کی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں کہ اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی خداوند عالم نے بتا دیا کہ پسندیدہ یہ صفتیں ہیں کہ غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو یقیناً اگر خدا کی بارگاہ میں ہمیں خدا کا دوست بننا ہے تو خدا ہمیں دوست بنا لے اپنا. اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ان باتوں پر انسان کے لیے عمل کرنا بے حد ضروری ہے. نہ صرف قرآنی آیتیں بلکہ احادیث میں بھی ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بردباری تو بس غصہ برداشت کرنا اور نفس پر قابو رکھنے کا نام ہے. یعنی حلم و بردباری کہتے کسے ہیں؟ وہ امام نے واضح کر دیا کہ غصے کو برداشت کرنا اور نفس پر قابو رکھنے کا نام ہی حلم و بردباری ہے. مزید امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان عابد حقیقی نہیں بن سکتا مگر یہ کہ وہ حلیم ہو. یعنی غصے کو برداشت کرنے والا انسان ہی حقیقی معنوں میں عابد بن پائے گا. ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم عبادت گزاروں میں ہمارا شمار ہو، ہم عابد کہلائیں، ہم عابدہ کہلائیں، تو یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم غصے کو ضبط کریں، جب غصے کو پی جائیں، جب ایسا کوئی معاملہ آئے کہ ہمیں غصہ آئے تو ہم ان چیزوں کو درگزر کریں، تو اس وقت
ہی ہم حقیقی معنوں میں عابد بن پائیں گے۔ مزید مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حلیم و بردبار یعنی غصے کو پی جانے والا حلیم و بردبار تو بس وہی ہے کہ اس کو اذیت دی جائے تو صبر کرے اور اگر ظلم کیا جائے تو بخش دے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اکثر ہمیں جب اذیت دی جاتی ہے تو ہمیں ایک وسوسہ شیطانی ذہن میں آتا ہے کہ جو اذیتیں ہمیں دی گئی ہیں جب ہمیں موقع ملے گا ہم بھی انہیں یہ اذیت دیں گے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ اسلام ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں سکھاتا بلکہ اسلام ہمیں حلم و بردباری کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں برداشت کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یقیناً وہ انسان فائدے میں ہے جو حلم و بردبار ہو، اور بہترین چیز کہ جب ہمیں اذیت دی جائے تو ہم صبر کر لیں، کیونکہ اگر بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا کے حوالے ہے، پھر پروردگار عالم اس معاملے سے بہترین انداز سے نپٹنے والا ہے کہ جس نے اس پر ظلم کیا، جس نے اس پر جس نے اسے اذیتیں دی ہیں۔ تو لہٰذا ہم اگر بدلہ لیں، ہم اگر ریونج لیں تو کیا لیں گے؟ چند ایک باتیں ذہن میں آئیں، لیکن خداوند عالم جب وہ کسی کو سزا دینے پر آتا ہے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس انداز سے سزا دیتا ہے۔ تو لہٰذا صبر کر کے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا یہ سب سے پیاری چیز ہے، کیونکہ وہ خداوند عالم بہترین بدلہ لینے والا ہے، بہترین سزا دینے والا ہے ظالموں کو۔ لہٰذا مولا کا یہ جملہ کہ اگر اذیت دی جائے تو صبر کرے اور اگر ظلم کیا جائے تو بخش دے، یہ بہترین حلم اور بردباری کی مثال امام نے پیش کی ہے۔ لہٰذا حلم و بردباری کے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہم زندگی دیکھیں تو بارہا ایسے بہت سے متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر امام کی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے حلم و بردباری کو پیش کیا ہے۔ ہر ایک امام کی زندگی میں اس کی بڑی پیاری پیاری مثالیں ملتی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ مشہور واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ امام کو ایک مرتبہ ایک شخص نے برا بھلا کہا اور اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ امام کو اس نے برا بھلا کہا لیکن امام نے اسے کوئی جواب نہ دیا، جو کچھ بھی اس نے امام کو غلط باتیں کی کہیں امام نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس وقت امام کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو امام نے ایک مرتبہ ان لوگوں سے، وہ تمام افراد جو امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے امام کو برا بھلا کہا اور وہ چلا گیا اور امام نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اب ان لوگوں سے امام مخاطب ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ چلو، دیکھو کہ میں اس شخص کو کیا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ تمام افراد یہ چاہتے تھے کہ امام اسی وقت جب اس نے الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں امام اس کو ایک منہ توڑ جواب دیتے، لیکن امام نے ایسا کچھ نہ کہا بلکہ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے ساتھ چلو اور دیکھو کہ میں اسے کیا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اب جب امام چلے ہیں تو راستے میں امام سورہ آل عمران کی وہی آیت نمبر 134 کی تلاوت کرتے جا رہے تھے کہ اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی آپ تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، جو ساتھ میں افراد موجود تھے وہ اتنا تو سمجھ گئے کہ امام اسے کوئی جواب نہیں دینے والے ہیں بلکہ امام برداشت کریں گے، امام ضبط کر رہے ہیں، لیکن امام کا آگے طرز عمل کیا ہوتا ہے اس سے ملنے کے بعد یہ تمام منتظر ہیں دیکھنے کے لیے۔ امام یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچے اور اس شخص کے گھر پر امام نے صدا دی اور اس نے پوچھا کون ہے، امام نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ شخص سوچنے لگا کہ ابھی میں انہیں اتنی باتیں سنا کر آیا ہوں، یہ مجھ سے ضرور جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس مرتبہ انہیں اور زیادہ میں سناؤں گا۔ یہ پوری تیاری کے ساتھ کہ اب مجھے انہیں یہ کہنا ہے وہ سنانا ہے، یہ سوچ کر کے یہ گھر سے باہر آیا کہ تبھی امام نے اس کی طرف دیکھا اور بڑی محبت، بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت نرم انداز سے امام نے یہ جملہ کہا کہ اے شخص، کچھ دیر پہلے تو نے مجھے جو نازیبا الفاظ کہے ہیں، جو بری باتیں کہی ہیں، اگر وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں خدا کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار ہوں، اگر وہ چیزیں مجھ میں نہیں پائی جاتی، جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے اگر وہ چیزیں مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں تو میں تیرے لیے معافی خدا کی بارگاہ میں طلب کروں گا کہ خدا تجھے معاف کر دے۔
امام کے ان جملوں کو سننا تھا۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہم یہ بڑا مشہور واقعہ بارہا سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن کتنا بڑا پیغام ہے کہ جب کوئی غلط باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، مزید ہمیں کچھ کہا جاتا ہے اور اس وقت اگر ہم برداشت کر لیں، صبر کر لیں، درگزر کریں باتوں کو، تو وہ گھوٹ بہت پیارا گھوٹ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اسے ایک کی چار سنانے میں اپنا عقیدہ محکم کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایک کوئی سنائے تو ہمیں چار سنانا، کیونکہ آج زمانہ یہی سمجھا رہا ہے، باقاعدہ اس چیزوں کو بہت زیادہ بہتر مانا جاتا ہے کہ دیکھو برداشت نہ کرو، دیکھو کوئی کہے تو یہ سنا دیا کرو تاکہ ان کی دوبارہ سنانے کی عادت نہ پڑے، وغیرہ وغیرہ تمام تر چیزیں۔ لیکن ہمیں لوگ بخشش ہماری کرانے والے نہیں ہیں، بخشش تو یقیناً اسی بات پر ہوگی جو ہمارے خود کے اعمال ہوں گے، جو اس بات پر ہوگی کہ ہم نے تعلیمات معصومین کو کتنا فالو کیا ہے۔ تو لہٰذا تعلیمات معصومین تو ہمیں یہی سکھاتی ہے، اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حلم و بردباری سے کام لیا جائے، مصیبتوں پر صبر کیا جائے، کوئی اذیت دے اس پر صبر کرے، کوئی ناگوار بات ہو جائے، کوئی ظلم کرے تو اسے درگزر کیا جائے، اس بات کو برداشت کیا جائے۔ تو اب اگر کوئی ایک سنا رہا ہے تو ہم ایک بھی نہ سنا کر درگزر کریں، اس بات کو حلم و بردباری سے ہم اس بات کو ظاہر کریں، جس کے ذریعے انسان کو یقیناً ایک بہت بہترین راستہ ملتا چلا جاتا ہے، اور سامنے والا جس نے یہ باتیں سنائی ہیں اگر وہ اس وقت نادم نہ ہوا تو کبھی نہ کبھی ہوگا، اگر نہ بھی وہ نادم ہو، اتنا زیادہ وہ غفلت میں رہا کہ وہ کبھی اس بات کا احساس بھی نہ کرے، تب بھی ہمارے حق میں تو یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ہم نے خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے اس بات پر ہم نے عمل کیا جو خدا ہم سے چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ تو لہٰذا اس بات کے ذریعے ہم نے تعلیمات معصومین کو فالو کیا، اسلام کی تعلیمات کو فالو کیا، تو فائدہ ہمارے لیے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ جو باتیں تو نے مجھے کہی ہیں اگر مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں خدا سے اپنے لیے بخشش طلب کروں گا، اور اگر وہ چیزیں مجھ میں نہیں ہیں جو تو نے مجھے کہا ہے تو میں تیرے لیے معافی خدا کی بارگاہ میں طلب کرتا ہوں کہ خدا تجھے معاف کر دے۔ یعنی امام نے دونوں صورت میں اس انسان کے لیے ایک نرم رویہ اپنایا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شخص نادم ہوا، پچھتانے لگا، آگے بڑھ کر آیا، امام کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک جو باتیں میں نے آپ کو کہیں آپ بالکل وہ چیزیں آپ میں نہیں پائی جاتی، بلکہ میں گنہگار ہوں کہ وہ چیزیں دراصل مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے اس انسان کا جو دل ہے وہ پلٹ آیا امام کے حلم و بردباری کے ذریعے سے۔ لہٰذا دین اسلام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ایسے کوئی سچویشن ہو، ایسے کوئی حالات ہو، انسان کو جب بہت غصہ آ رہا ہو کسی بات پر، اس غصے کو ضبط کر جانا، خود کو حلیم و بردبار ثابت کرنا، یہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ ضروری ہے اور زیادہ اہم ہے کہ جو کہ ہمارے اعمال کو اور زیادہ خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اس معاملے میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔